السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51 یعنی 51 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمارا دین ہونا چاہیے، کیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیسے ہم عبادت کریں، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، اپنے پریوار میں ہے تو کیسے رہیں، اپنے سماج میں ہے تو کیسے رہیں، اگر ملک کی حکومت ملی ہے تو کس طرح سے کیا جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے میں کہیں پر ذمہ داری دی ہے اس کو ہم کیسے ادا کریں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن کریم جب شروع کریں گے تو جو دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ الف لام میم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ رہنمائی ہے کیا مطلب؟ ابھی اگر کچھ سمجھنا ہوتا ہے اور جو بزنس کرنے والا جو ہوتا ہے اس میں ماہر ہوتا ہے، تو اگر بزنس میں کہیں پر کوئی چیز اٹکتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کوئی بزنس کرنے والے کے پاس، اور اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں۔ اگر کچھ گاڑی وغیرہ خریدنا ہو تو کس سے جاتے ہیں؟ میکینک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کون سی گاڑی اچھی ہوگی، وہ رہنمائی، اسی کو کہتے ہیں رہنمائی۔ یہ جو قرآن کریم ہے زندگی کے ہر فیکلٹی میں، ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں انسانوں کی اور خاص طور سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ سامعین کرام، یہ سلف صالحین کا شروع سے حکمت بھرا قدم رہا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے درس قرآن کی شکل میں ہر دن مجلس قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں، ہسٹری کے اندر ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یعنی کچھ سالوں پہلے تحریک آزادی نام کی ایک تحریک اٹھی تھی، جس میں پٹنہ میں ایک علاقہ ہے صادق پور، وہاں کے علماء کرام، علماء صادق پور۔ محترم سامعین کرام، علماء صادق پور میں ایک ہے مولانا عنایت علی اور دوسرے ہے مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہما۔ ان دونوں نے جو اپنی سرگزشت بیان کی کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہر دن یہ پابندی کے ساتھ یہ رول بنا دیا تھا اور یہ طریقہ بنا دیا تھا کہ ہر روز صبح میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا جائے اپنے فیملی والوں کو جمع کر کے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ان کو سنایا جائے، اور پھر دوسرے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کو پڑھا جائے اور پھر اس کی تشریح اپنے فیملی والوں میں کیا جائے۔ تو ابھی تو فیملی والوں میں کیا، آپ تو خود سننے کے لیے لوگ ریڈی نہیں ہیں۔ آج کا ڈیٹ تو ایسا ہے، آج کا ڈیٹ تو ایسا ہوگا کہ لوگ سننے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی مسجدیں قائم کی ہیں اور جن جن جگہوں پر توحید و سنت پر کام ہو رہا ہے وہاں پر الحمدللہ بغیر کسی ابسینٹ کے یہ جو قرآن کریم ہے اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے لگاتار پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ ایسی آیت کریمہ ہے جو زندگی میں ہم لوگوں کی بہت زیادہ رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کے ترجمہ پر، جس کے مفہوم پر ہم غور کریں گے تو زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کرنے والی ہے، زندگی میں ہمیں ان رستوں پر چلانے والی ہے جن رستوں پر چل کر کے ہم جنت کے سفر کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ رزق کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کو انجام دو، انی بما تعملون علیم، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کیا، تمام رسولوں کو مخاطب کیا، اور کیا کہا؟ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کو انجام دو۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر سے گزرے ہیں ان تمام نے اس آیت کریمہ کے ایک ایک مفہوم کے اوپر عمل کیا ہے اور عمل کر کے دکھلایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو ہمیشہ آگے رکھا
اور ہمیشہ پاکیزہ رزق کو ہی اختیار کیا، اور انہوں نے نیک عمل کو انجام دینے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاجارہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء گزرے ان تمام نبیوں نے بکری چرایا۔ بکری چرایا کیا مطلب؟ بکری چرایا اپنی روزگار کے لیے، اپنی جیویکا کے لیے، اپنے سنسار کو چلانے کے لیے کیا چرایا؟ بکری چرایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکری چرایا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ چند قیرات سمجھتے ہیں نا؟ قیرات ہوتا ہے پیسہ اس زمانے کا، آج کے ڈیٹ میں تو نہیں ملے گا، لیکن اس زمانے میں قیرات جو ہے وہ ایک پیسہ ہوا کرتا تھا۔ چند قیرات کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح البخاری کتاب البیوع کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ کیا کھایا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کمائی، اور کمائی حلال کی اور پاکیزہ، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، انسان کی زندگی کے اعتبار سے بھی، انسان کی عبادتوں کے اعتبار سے بھی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو شرف قبولیت سے اللہ کے بارگاہ میں بھیجنے کے اعتبار سے بھی حلال کمائی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حدیث کو پہلے سن لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1015، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، کیا کہا؟ ایھا الناس، ایھا المومن نہیں کہا، اے ایمان والوں نہیں کہا، کیا کہا؟ ایھا الناس، لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، یعنی اگر ہماری کمائی حلال کی ہے اللہ اس کو ہی قبول فرمائے گا، اگر ہمارا معاملہ اچھا ہے اللہ اسی چیز کو قبول فرمائے گا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ ابھی دیکھیے رسولوں کو کیا حکم دیا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا آیت کریمہ؟ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کو انجام دو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اللہ نے رسولوں کو یہ حکم دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ کیا پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق میں نے تم کو عطا کیا ہے وہ کھاؤ، یعنی اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا وہی حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو بھی دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا۔ کس آدمی کا ذکر کیا؟ یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے۔ لمبا سفر کر کے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں۔ ابھی ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور سعودی عرب میں، مکہ میں ہم لوگ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ کیوں پہنچتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں نا۔ تو مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، اشعث اغبر، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بالکل بکھر گئے ہیں اور اس کا پورا جسم گرد و غبار سے آلود ہو چکا ہے، اور وہ رب کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچ کر کے گھٹنے ٹیکتا ہے، ثم یمد یدیہ الی السماء، اور رب کے بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری فلاں دعا کو قبول فرما، اے میرے رب میری طرف سے یہ قبول فرما، اے میرے رب میری طرف سے یہ قبول فرما۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام،
اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام پر ہی اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ دیکھیے کتنا میٹر کرتا ہے حرام. اگر ہمارے اندر حرام ہے یا حرام کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، مکسنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، چاہے کتنی بھی عبادت کو انجام دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اس سے یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جمع کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ پیغام سنایا، نہیں، بلکہ یہاں پر یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے پیچھے یہ ہے کہ اصولی تعلیم تمام رسولوں کی ایک ہی ہے. ہر رسول کی رسالت اور ان کی شریعت میں حرام حرام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذکر کر کے کہا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ. اب یہاں پر ہم لوگ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ رسولوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ رسولوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل چن کر کے بھیجا ہے. رسولوں کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ایک اسٹیپ بھی آگے بڑھایا ہوگا. رسول ایسا کر نہیں سکتے ہیں. یہاں پر اصل میں رسولوں کا نام لے کر کے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. آپ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں پھر سے جائیے، وہاں پر 168 نمبر کی آیت کریمہ اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من طیبات، یا ایھا الرسول، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، زمین میں جو کچھ تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھاؤ. انسانوں کا ذکر کیا اور پھر آگے بڑھ کر کے آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی میں نے تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ. ابھی پاکیزہ روزی کیا ہے؟ پاکیزہ روزی کیا ہے؟ پاکیزہ روزی وہ روزی ہے، پاکیزہ روزی وہ چیزیں ہیں جن کو برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو، اور اس کو جو ہم حاصل کریں گے تو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پاک ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک چیز حلال ہے، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اب اس چیز کو جو ہم حاصل کریں گے وہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، ابھی مرغی ہے نا، مرغی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کھایا ہے گوشت، مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ ہاں، مرغی ہے نا، مرغی حلال ہے کھانا حلال ہے نا، سب لوگ جانتا ہے. کسی بھی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھو تو مفتی صاحب ہاں مرغی حلال ہے کہیں گے نا. ابھی مرغی حلال ہے، مرغی کو ہم نے اپنے حلال اور پاکیزہ پیسے سے جا کر کے بازار سے خریدا اور خرید کر کے لائے، اس کو بنوا کر کے کھایا تو کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اسی مرغی کو اگر گلی میں چھڑا کر کے جا کے گھر میں بنا کر کے کھایا تو کیا وہ حلال ہوگا؟ کیونکہ وہ حلال ہے، لیکن حاصل جو کیا گیا، اس کو جو لیا گیا وہ چرا کر کے لیا گیا، جو حلال نہیں ہے، لہذا وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. فار ایگزامپل، دکان ڈالا آپ نے، اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ چپل منگواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ راشن کا سامان منگواتے ہیں، اپنی دکان کے اندر پیسہ لگا کر کے منگواتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسری چیزیں منگواتے ہیں. اب اس کو وہ سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور جیسے اگر 50 روپے کا سامان ہے تو اس پر 5 روپیہ یا 10 روپیہ منافع رکھ کر کے سامان کو بیچتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، اور اس میں 10 روپیہ ان کا منافع ہوتا ہے. یہ طریقہ شریعت سے جائز ہے، یہ حلال ہے. لیکن ایک آدمی 10,000 روپیہ کسی کو دیا قرضے کے طور پر اور کہا کہ اس 10,000 روپیے پر 5% تم کو ہر مہینے دینا پڑے گا. شریعت میں یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. پیسہ ادھر بھی آ رہا ہے اور پیسہ ادھر بھی آ رہا ہے، لیکن طریقہ الگ ہو گیا. یہ حلال طریقہ ہوا، یہ حرام طریقہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، یعنی ایسی روزی جو حلال بھی ہو اور اس کو تم نے جو حاصل کیا ہے وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کو انجام دو. دیکھیے، حلال روزی
انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے اور حرام سے بچنا ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی حلال روزی کھاتا ہے تو اس کے نیک اعمال قبول ہوں گے. جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حلال روزی کا ذکر کیا اور بعد میں کیا کہا؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کو انجام دو. کیا مطلب یہ کہ اگر تمہاری روزی حلال ہوگی تبھی نیکی قبول ہوگی، اگر روزی حلال نہیں ہوگی تو نیکی قبول نہیں ہوگی. نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، کسی طرح کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کو انجام دو. کیوں؟ انی بما تعملون علیم، کیونکہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو. تم کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو. حلال طریقے سے روزی کمانے والے ہو کہ حرام طریقے سے روزی کمانے والے ہو. حلال میں حرام کو مکس کر کے کمانے والے ہو کہ کیا کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام باتوں کے بارے میں خوب جانکاری ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کی جماعت کو مخاطب کیا، لیکن اس سے نصیحت ہم لوگوں کے لیے ہے. اس آیت کریمہ پر اور اس طرح کی آیتوں پر ہم لوگوں کو ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری کمائی حلال ہے تو ہماری تمام کوششیں بالکل برابر ہیں، اور اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے تو پھر ہماری کوششیں برابر نہیں ہو سکتی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.